مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یہاں بیٹھے آواز سے آپ نہ جائیں چاہیے آج یہ رمضان سے پہلے آخری جمعہ ہے۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ یا تو پہلا روزہ ہوگا یا کم از کم چاند رات ہوگی، اور رمضان میں یہ سلسلہ موقوف رہتا ہے ہماری ان نشستوں کا۔ تو یہ آج کے دن مناسب معلوم ہوا کہ کچھ رمضان مبارک کے بارے میں ہم کچھ باتیں تازہ کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس مبارک مہینے سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا کرے۔ مہینہ ایسا ہے، آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تھے تو یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے لیے رجب و شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرمائیے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے، یعنی ہماری عمر اتنی دراز کر دیجیے کہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب ہو جائے۔ 2 مہینے پہلے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس درجہ اس کا اشتیاق اور انتظار فرماتے تھے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہی جانتے تھے کہ اس رمضان کی حقیقت کیا ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی دولت ہے۔ ہمارا آپ کا حال یہ ہے کہ دن رات مادی چیزوں میں منہمک رہنے کی وجہ سے جو روحانی حص ہوتی ہے وہ کمزور پڑی ہوئی ہے، لہذا رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کا، اس کے انوار کا اندازہ ہم لوگ کر نہیں پاتے۔ قدر زر زرگر بدانت قدر جوہر جوہری، جو سونے کا ماہر ہو وہی سونے کو پہچانتا ہے، جو جوہر کا ماہر ہو وہی جوہر کو پہچانتا ہے، عام آدمی کو پتہ نہیں لگتا کہ کیا چیز۔ تو حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہچانتے تھے کہ یہ رمضان کا مہینہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس واسطے دعا فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں ایک رمضان اور نصیب فرمائے۔ تو یہ مہینہ آنے والا ہے، اور کہنے کو تو یہ بات ہے کہ رمضان کا مہینہ روزوں کا مہینہ ہے، تراویح کا مہینہ ہے، لیکن بات در حقیقت روزے اور تراویح پر ختم نہیں ہوتی۔ یہ مہینہ کچھ اور بھی چاہتا ہے، علاوہ روزے کے، علاوہ تراویح کے، اس مہینے کا کچھ تقاضا اور بھی ہے۔ وہ تقاضا یہ ہے کہ در حقیقت یہ مہینہ ایک تربیتی کورس ہے جس سے مسلمانوں کو ہر سال گزارا جاتا ہے۔
میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جیسے گاڑی ہوتی ہے، آپ ایک عرصے دراز تک اس کو چلائیں تو کچھ عرصے کے بعد کبھی اس کی سروس کی ضرورت پیدا ہوتی ہے، کبھی اس کی اوور ہالنگ کرانی پڑتی ہے. تو اسی طرح یہ سالانہ اوور ہالنگ ہے ہماری، جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے مقرر فرمایا. اور تفصیل اس کی تھوڑی سی یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ہمیں آپ کو اس دنیا میں بھیجا، اور دنیا میں بھیجنے کا مقصد بالکل صاف لفظوں میں بیان فرما دیا. سورہ غاریات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف لفظوں میں بتا دیا کہ میں نے انسان کو کیوں پیدا کیا. فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنات کو بھی اور انسانوں کو بھی صرف ایک کام کے لیے پیدا کیا، اور وہ یہ کہ میری عبادت کریں. تو انسان کی تخلیق کا بنیادی مقصد یہ بتایا اللہ جل جلالہ کی عبادت، اس کام کے لیے آیا دنیا میں. اور یہاں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ بظاہر بعض لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ پھر انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی، فرشتے بہت عبادت کر رہے تھے، فرشتے تو پہلے سے عبادت کر رہے تھے، انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت. تو فرق دونوں میں یہ ہے کہ فرشتے عبادت تو کر رہے تھے لیکن ان کے اندر صلاحیت گناہ کی نہیں تھی. ان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح پیدا کیا کہ معصوم، نہ ان کو بھوک لگتی ہے، نہ ان کو پیاس لگتی ہے، نہ ان کو دوسرے بشری تقاضے ان کو حاصل ہوتے ہیں. اس کے بعد وہ عبادت کر رہے ہیں. لیکن انسان کی تخلیق کا مقصد یہ تھا کہ اس کے اندر بھوک بھی رکھی، پیاس بھی رکھی، بشری تقاضے بھی رکھے، خواہشات بھی رکھی، اور پھر کہا کہ ہم نے تمہیں عبادت کے لیے بنا. تو عبادت کے لیے پیدا کیا انسان کو، مقصد یہی ہے. صاف صاف لفظوں میں کوئی چھوٹی چھوٹی بات نہیں رکھی لگا ہے، صاف صاف کہہ رہی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنات اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. تو جب عبادت کے لیے پیدا کیا گیا تو اس کا تقاضا کیا ہے کہ جب بھی جتنا وقت انسان دنیا میں گزرے، جو کچھ لمحات عمر کے اس کو نصیب ہوں، وہ سارے کے سارے عبادت میں صرف کریں، عبادت کے علاوہ کوئی کام نہ کریں، کیونکہ یہی مقصد ہے دنیا میں آنے کا، یہی مقصد ہے تخلیق کا. اور دوسری طرف ایک دوسری جگہ پر قرآن کریم نے یہ فرمایا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کی جانیں بھی خرید لی، ان کے مال بھی خرید لیے، اور معاوضہ ان کے لیے مقرر کیا جنت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہاری جانیں خرید لی ہیں اور اس کا معاوضہ تمہیں ملنے والا ہے جنت کی صورت. تو جانیں خریدنے سے کیا مانا کہ اب یہ جان تمہاری نہیں ہے، تمہاری ملکیت نہیں ہے، یہ بکا ہوا مال ہے، بک چکا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو خرید لیا. تو ان دونوں باتوں کا تقاضا یہ تھا کہ انسان سال کے 12 مہینے، مہینے کے 30 دن، دن کے 24 گھنٹے سوائے عبادت سے کوئی کام نہ کرے. لیکن اللہ جل جلالہ کی بارگاہ، کریم الکرما کی بارگاہ، اگر وہ اس مقصد تقدیر کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم سے یہ کہتے ہوئے نہ تمہیں کھانے کی اجازت، نہ پینے کی اجازت، نہ روزی کمانے کی اجازت، نہ ملازمت کی، نہ تجارت کی، اور بس صبح سے شام تک ہماری عبادت کیا کرو، تو حق تھا ان کو کہنا کہ یہی ہمارا تخلیق کا مقصد تھا، یہی ہم سے ہماری جانیں خریدنے کا مطلب تھا. لیکن خریدار ہے وہ کریم الکرما ارحم الراحمین، اس نے خریدنے کے بعد یہ جان سے ہمیں لوٹا دی، کہا کہ چلو تمہیں دے دی، اور دینے کے بعد یہ کہہ دیا چلو تمہارے لیے کھانا بھی جائز، پینا بھی جائز، اور اپنے خواہشات کو پورا کرنا بھی جائز، تجارت بھی جائز، زراعت بھی جائز، صنعت بھی جائز،
سارے کام دنیا کے تمہارے لیے جائز کر دیے، صرف اتنی پابندی لگا دی کہ کرتے رہو سب کچھ، لیکن 5 وقت ہمارے بارگاہ میں آ جایا کرو، نماز پڑھ لیا کرو، اور جو واجبات اور فرائض ہیں وہ ادا کر دیا کرو، اور جو کام کر رہے ہو وہ اس میں اس بات کا خیال کر لو کہ یہ حرام کون سا حلال کون سا، حلال طریقے کو اختیار کرو، حرام سے بچو، بس باقی جو چاہو کرو، دنیا کھاؤ پیو سو آرام کرو تفریح کرو سب جائے، لیکن ان باتوں کا خیال کرو۔ اور صرف اتنی بات نہیں بلکہ یہ کہہ دیا کہ یہ جو تم کھا رہے ہو پی رہے ہو سو رہے ہو آرام کر رہے ہو، یہ سارا کا سارا اگر تم فرائض و واجبات کی ادائیگی کے بعد کرو گے اور حرام حلال کا خیال کر کے کرو گے تو یہ سونا، یہ آرام کرنا، یہ کھانا پینا، یہ بھی ہم تمہارے لیے عبادت میں لکھتے ہیں۔ صرف اتنی بات نہیں کہ جائز کر دیا، ثواب اس کے بعد ثواب مقرر کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پر پڑھو اور یہ سوچ کر کھاؤ کہ یہ اللہ جل جلالہ کی نعمت ہے، اس نے عطا فرمائی ہے، یہ کھانا میرے قوت بازو کا کرشمہ نہیں ہے، میرے اللہ کی عطا ہے۔ یہ سوچ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھایا، اور کھانے کے بعد کہہ دیا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں یہ کھلایا، ہمیں یہ خیرات کیا، یہ کہہ دیا پورا کھانا عبادت۔ کہتے ہیں ہم جو کہہ رہے ہیں تو تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا تھا تو چلو ہم نے تمہارے کھانے میں بھی عبادت بنا دی۔ پانی پیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، آخر میں الحمدللہ کہہ دیا، تو یہ پینا بھی عبادت۔ رات کو سوتے وقت یہ ذہن میں رکھا کہ بھائی میرے نفس ہے، اس کا بھی کچھ حق ہے، اور بسم اللہ پڑھ کے اور اللہ بسم کا ہے اور کا امود پڑھ کے سو گئے، اور صبح کو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا پڑھ کر اٹھ گئے۔ سارا جو کچھ سوتے رہے وہ سونے کی لذت بھی عبادت ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میاں بیوی آپس میں جو تعلقات قائم کرتے ہیں ان کے بارے میں فرما دیا کہ اگر وہ حدود کے اندر ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر بھی ثواب ادا فرماتے ہیں، اس پر بھی اجر ادا فرماتے ہیں، وہ بھی عبادت ہے۔ تو ایک مومن اگر چاہے تو کوئی کام دنیا کا ایسا نہیں ہے جس کو وہ عبادت نہ بنا سکے۔ صرف مسجد میں جا کے نماز پڑھنا ہی نہیں، روزی کمانا بھی، تجارت بھی، صنعت بھی، زراعت بھی، ملازمت بھی، کھانا بھی، پینا بھی، سونا بھی، آرام کرنا بھی، تفریح کرنا بھی۔ تفریح کرنا کا بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ ایک حدیث فرمایا استجموا قرائحکم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کبھی کبھی اپنی طبیعت کو فارغ کر کے، جس کو ہم اردو میں تفریح کہتے ہیں، وہ کبھی کبھی کیا کرو جائز حدود میں رہ کر۔ تو جب آدمی اس خیال سے کرے تفریح کہ میں قلب میں دل و دماغ کو تر و تازگی حاصل ہو، نشاط حاصل ہو، اور اس کے بعد پھر میں زیادہ قوت کے ساتھ اپنے فرائض منصبی کو ادا کروں، اس نیت سے تفریح کرے گا، وہ تفریح بھی ثواب، وہ بھی اجر میں داخل۔ ایسا کریم الکرمان کہ ہم سے جانیں خریدی اور معاوضہ بھی اتنا زبردست، ارے جان کی کیا قیمت ہے اس جنت کے آگے، اس جنت کی نعمتوں کے آگے جس کے بارے میں فرمایا ارض السماوات والارض، جس کی لمبائی چوڑائی آسمان و زمین سے زیادہ ہے، ایسی نعمتیں جو کبھی کسی نے سوچی نہیں، کبھی کسی نے دیکھی نہیں، کبھی کسی کے دل پر اس کا خیال نہیں گزرا، وہ نعمتیں۔ اور نعمتیں چھوڑو، قرآن میں جو ایک بات ذکر فرمائی ہے کہ جنت کے اندر آدمی کو یہ نعمت حاصل ہوگی کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ نہ تو آئندہ کا خوف ہوگا نہ ماضی پر صدمہ ہوگا، غم نہیں ہوگا، خوف نہیں ہوگا۔ یہ ایسی نعمت تنہا، اس نعمت کو ذرا سوچو، دنیا میں انسان کو ساری عمر کبھی یہ نعمت نصیب نہیں ہوتی، ہر لمحے کسی نہ کسی بات کا صدمہ دل پہ رہتا ہے، فلاں بات کیوں ہو گئی تھی، فلاں بات کیا ہو گئی تھی، اس کا اثر، اور کچھ نہ کچھ خوف رہتا ہے کہ یہ کر لیا تو کھا رہا ہے، کھانے میں لذت آ رہی ہے، لیکن خوف ہے کہ کہیں زیادہ کھا لیا تو کہیں معدہ خراب نہ ہو جائے۔
پانی پی رہا ہے، پانی میں لذت آ رہی ہے، زیادہ پی لیا کہ چھوٹا لگ جائے، خوف لگا ہوا۔ تو خوف سے اور صدمے سے کوئی لمحہ انسان کا خالی نہیں دنیا میں۔ جنت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا۔ کھا رہے ہو اس بات کا خوف نہیں ہے کہ کھانے کے نتیجے میں ہیضہ ہو جائے گا یا بدہضمی ہو جائے گی یا معدہ خراب ہو جائے گا یا السر ہو جائے گا، یہ کوئی خوف نہیں۔ اور ماضی بغیر اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ جنت کی صورت میں عطا فرمانے والے ہیں، تو اتنی بڑی قیمت لگا دی ہے ہماری جان کی، اور تو اتنی بڑی قیمت لگا کر جان خریدی پھر واپس کر دی، چلو تم ہی فائدہ اٹھاؤ۔ اور فائدہ اٹھا کر صرف اتنا ہی نہیں کہ فائدہ اٹھانا جائز کر دیا، کہتے ہیں کہ تم اپنے نفس کو آرام پہنچا رہے ہو، لذت پہنچا رہے ہو، لیکن صحیح طریقے سے، مباح طریقے سے، حلال طریقے سے کر رہے ہو، تو یہ بھی ہم تمہارے لیے عبادت میں لکھ دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم تو ہے، تو سب کچھ عبادت۔ دیکھو ہے تو یہ بھی عبادت کہ آدمی بسم اللہ پڑھ کے کھائے اور الحمد للہ پڑھ کے ختم کرے، پانی بسم اللہ پڑھ کے شروع کرے، الحمد للہ پڑھ کے ختم کرے، یہ بھی عبادت کہ اپنے بیوی بچوں کے لیے جائز ذرائع سے کمائی حاصل کرے، یہ بھی عبادت، اور نماز پڑھنا بھی عبادت۔ لیکن عبادت میں فرق، جو بات سمجھانے کی ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ عبادت میں فرق ہے۔ ایک عبادت تو ہے جو ڈائریکٹ عبادت ہے بلا واسطہ، جس کا مقصد سوائے اللہ کی بندگی کا کچھ اور نہیں، جیسے نماز، جیسے روزہ، جیسے حج، اس کا مقصد ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اس کے ساتھ کچھ اور چیز ضابط کرے۔ اور ایک عبادت وہ ہے جو انڈائریکٹ عبادت ہے، یعنی بالواسطہ عبادت ہے، براہ راست عبادت نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کو عبادت بنا دیا۔ جیسے کھانا میں نے ابھی کہا کہ کھانا آدمی بسم اللہ پڑھ کے کھائے، کھانا اصل میں عبادت تھا نہیں، لیکن کیونکہ اللہ کا نام لے کر کھایا، اللہ کے حکم کے مطابق کھایا، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اس کو بھی عبادت میں تبدیل کر دیا۔ یہ ہے عبادت تو وہ بھی، لیکن عبادت ہے وہ انڈائریکٹ، بالواسطہ، دوسرے درجے۔ اور یہ نماز، یہ ذکر، یہ تلاوت، یہ تسبیح، یہ ڈائریکٹ عبادت ہے، یعنی براہ راست عبادت ہے جس میں کوئی واسطہ نہیں، دونوں میں یہ فرق ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو عبادت ڈائریکٹ ہے وہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے، اس میں فضیلت زیادہ ہے، اس میں زیادہ نور ہے، اس میں زیادہ برکت ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب زیادہ حاصل ہوتا ہے، اس سے روحانیت میں انسان کی ترقی ہوتی ہے، وہ اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ اور دوسرے نمبر کی جو عبادت ہے وہ ثواب تو ہے، لیکن روحانیت میں اس کا وہ مقام نہیں جو ڈائریکٹ عبادتوں کا مقام ہے۔ تو اس وجہ سے انسان ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی ہم نے تمہارے لیے کھانا پینا سونا جاگنا سب عبادت بنا دیا ہے، لیکن حدود کے پابند رہ کر کام کرو۔ اب ہوتا یہ ہے کہ عام دنوں میں جب ہم وہ سب کام کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، آرام کرتے ہیں، تفریح کرتے ہیں، کمائی کرتے ہیں، تو یہ کام دنیاوی کام ہے، ان دنیاوی کاموں میں انسان منہمک ہو جاتا ہے، اور منہمک ہونے کے نتیجے میں جو عبادت کی روحانیت ہے وہ انسان سے جاتی رہتی ہے، انہماک کے نتیجے میں بعض اوقات اللہ بچائے اس میں اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے، گناہ ثواب کا خیال نہیں رہتا، حلال حرام کا فرق بعض اوقات نہیں رہتا، جائز ناجائز کا فرق نہیں رہتا، کبھی ناجائز کام بھی کر بیٹھا، تو ٹھیک ہے ساری عبادتیں، لیکن اس میں منہمک ہونے کے نتیجے میں اس کے اندر غلطیاں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، اور غلطیاں گناہ ہونے کے ساتھ کم از کم اتنا تو ہوتا ہی ہے کہ اس میں انہماک کے نتیجے میں روحانیت میں جو انسان ترقی کر رہا تھا اس کی رفتار سست پڑ گئی۔ تو اللہ جل جلالہ نے اپنے فضل و کرم سے یہ فرمایا کہ سال کے 11 مہینے میں تم کچھ کام کرتے رہے، اس کے نتیجے میں تمہاری روحانیت میں کمی آ گئی، تعلق مع اللہ میں کمی آ گئی، اور یہ گناہوں یا خطاؤں کی گند تمہارے ساتھ لگ گئی، تو یہ 1 مہینہ ہم تمہیں ایسا دے رہے ہیں کہ جو کچھ 11 مہینے میں گند لگی تھی وہ ساری کی ساری اس مہینے میں صاف کر، یہ ہے مقصد۔
کہ 11 مہینے جو تم کھاتے پیتے رہے، سوتے جاگتے رہے، آرام کرتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، یہ کرتے رہے، وہ کرتے رہے، اس کے نتیجے میں قدرتی طور پر روحانیت میں تمہاری کمی آ گئی تھی، تو لو اب 1 مہینہ ہم تمہیں ایسا دے رہے ہیں کہ اس مہینے کے اندر اپنی یہ گند صاف کر لو، اپنی یہ گند صاف کر لو اور اپنے آپ کو اس بلا سے نکال لو، اپنے روحانی درجات میں ترقی پیدا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، ہم نے تمہارے پر روزے فرض کیے ہیں جس طرح پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے، اور پھر آگے فرمایا کیوں فرض کیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ یہ ہے مقصد روزے کا۔ یہ مہینہ صرف یہ نہیں ہے کہ روزہ رکھ لیا تراویح پڑھ لی، بلکہ اس مہینے کا اصل تقاضا یہ ہے کہ آدمی اس کو اپنی گند صاف کرنے کے لیے استعمال کرے۔ یہ ایک اوور ہالنگ ہو رہی ہے، جو کچھ زنگ لگ گیا تھا، میل جم گیا تھا، جو گندگی لگ گئی تھی، اس کو صاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ مہینہ بتا رہا ہے۔ یہ مہینہ اسی لیے کہا گیا، اس کو کہتے ہیں شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ۔ ارے وہ مہینے سارے اللہ کے ہیں، شوال بھی انہی کا، شعبان بھی انہی کا، رجب بھی انہی کا، ہر ایک مہینہ انہی کا ہے، لیکن خاص طور سے رمضان کو شہر اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک مومن کا کام یہ ہے کہ جب یہ مہینہ آئے تو اس میں اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ اللہ جل جلالہ کی عبادت، دائرۃ عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرے، خلق کرے۔ تو بات صرف اتنی نہیں ہے کہ بھائی روزہ رکھیں گے، وہ تو انشاءاللہ رکھنا ہی ہے، وہ تو فرض ہے، ایک مسلمان کے لیے ناگزیر ہے کہ روزہ رکھے۔ بات صرف اتنی نہیں، بات ساتھ میں یہ ہے کہ اس مہینے کو پہلے سے ایسا نظام بناؤ، ایسا طریقہ اختیار کرو کہ رمضان کے اندر دوسرے مشاغل کم ہوں اور ڈائریکٹ عبادت کے کام زیادہ ہوں۔ عام دنوں میں جو عبادت کے کام کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، رمضان میں ایسا کام کرو، اپنے آپ کو رمضان کے مہینے میں حتی الامکان دوسرے کاموں سے فارغ کرنے کی کوشش کرو۔ تاکہ ہے تو وہ اپنی تجارت میں ذرا تھوڑا یہ سوچے کبھی ذرا بس وقت میں ضرورت کروں گا، ذرا وقت اس کام میں ذرا کرنے کی کوشش کروں گا۔ ملازم ہے وہ اپنے اوقات کے اندر اس طریقے سے اعتماد کرے، پہلے سے اس بات کا خیال کرے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس طرح تیاری کرے۔ استقبال رمضان آج کل ایک بدعت بن گئی ہے پوری، استقبال رمضان۔ لوگ اس کے بارے میں استقبال رمضان کی باقاعدہ تقریبیں منعقد کرتے ہیں اور اس کے اندر جشن مناتے ہیں اور تقریریں ہوتی ہیں، وہ تو محض ایک رسمی کارروائی ہے۔ اصل استقبال رمضان کا یہ ہے کہ پہلے سے اپنا نظام الاوقات بناؤ، اپنے آپ کو اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ فارغ کرو، دوسرے مشاغل کم کرو، اور یہ مہینہ اس لیے آیا ہے تاکہ تمہاری روحانیت میں جو کمی آ گئی تھی اس کی تلافی کر سکے۔ اس واسطے گند صاف کرنے کے لیے اپنے اوقات کو کیا کرو، اس میں اوقات فارغ کر کے جو عام دنوں میں جو کام نہیں کر پاتے کم سے کم رمضان میں وہ کرو۔ کیا مسئلہ کہ بھائی عام دنوں کے اندر نوافل کی سے توفیق نہیں ہوتی، تہجد نہیں پڑھا جاتا، تو رمضان میں اہتمام کرو، تمہیں رمضان کے اندر سارے رمضان تہجد ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ نے آسان یہ کر دیا، آسان یہ کر دیا کہ آدمی سحری کھانے کے لیے اپنے پیٹ کی خاطر تو اٹھتا ہی ہے کہ اٹھنا تو ہے ہی، تو اس سے ذرا کچھ پہلے اٹھ جاؤ، 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ، اور اس میں تہجد کی رکعتیں 8 رکعتیں کم از کم پڑھ لو۔ یہ عام دنوں میں نہیں کر رہے تھے، اور رمضان کی راتیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ کا منادی پکارتا ہے کہ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقبل، کہ خیر کے طرفدار سامنے آ اور بدی کے طرفدار پیچھے آ۔ اللہ تعالیٰ جن سے منادی ہوتی رہتی ہے ساری رات، تو ان راتوں کو اس کام میں خرچ کرو، پھر تہجد پڑھو۔ عام دنوں میں اشراق نہیں ہوتی، اس زمانے میں پڑھ لو۔ عام دنوں میں چاش نہیں ہوتی، اس زمانے میں پڑھ لو۔ عام دنوں میں اوابین نہیں پڑھی جاتی،
مغرب کے بعد 2 رکعتیں سنت موقع اور 4 رکعتیں اور ملا کر 6 رکعتیں عوامین کی پڑھو، اس کا اہتمام کرو۔ عام دنوں میں جو نفلی کام نہیں کر پا رہے تھے وہ ان دنوں کے اندر خاص طور پر اہتمام کرو۔ ایک کام تو یہ۔ دوسرا کام یہ کہ تلاوت قرآن کریم کی تلاوت جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ اس رمضان کے اندر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ جل جلالہ نے اس قرآن کریم کے ساتھ رمضان کے مہینے کو خاص نسبت عطا فرمائی۔ اللہ نے نازل کرنے کے لیے یہی مہینہ منتخب کروایا، قرآن نازل کیا گیا اس مہینے میں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا رمضان کے مہینے میں حضرت جبریل امین علیہ السلام ہر رمضان میں آتے تھے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کو سنا رہے ہیں، جبریل امین علیہ السلام حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے ہیں، دونوں میں دور ہوتا ہے رمضان کے مہینے میں، پورا قرآن کو اس طرح سنایا جاتا ہے۔ تو قرآن کو بڑی خاص نسبت ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ اہتمام کرے آدمی، زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے۔ اور جن لوگوں کا قرآن صحیح نہیں ہے، قرآن پڑھنے کا طریقہ صحیح نہیں ہے، مخرج صحیح نہیں ہے، الفاظ سے زیادہ نہیں ہوتے، وہ ان دنوں میں خاص طور پر اہتمام کر لیں کہ بھائی کم از کم قرآن صحیح پڑھنے کا اہتمام ہو جائے۔ اور اگر اور کچھ وقت ملے تو قرآن کی تفسیر، کوئی مستند تفسیر لے کر، مثلا معرفت القرآن ہے، تفسیر عثمانی ہے، ان کو سامنے رکھ کر اور قرآن کریم کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرے، اس میں وقت صرف کرے۔ اس کے علاوہ ذکر و تسبیح، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال پہ تباہ کر کے ذکر کرے۔ خاص طور سے عرض کرتا ہوں کہ کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، تیسرا کلمہ یہ کثرت سے آدمی پڑھے، درود شریف کثرت سے پڑھے، اور مغفرت استغفار کثرت سے کرے، اور درود شریف اس کا اہتمام کثرت سے۔ تو ان کاموں کے اندر اپنے آپ کو مشغول کر زیادہ سے زیادہ کرے، اس طرح ہے۔ یہ تو کرنے کے کام۔ دو خاص طور پر جو عبادتیں اللہ تعالیٰ نے اس رات کو رکھی ہے، ایک ہے روزہ اور ایک ہے تراویح۔ تو روزے میں روزے تو رکھنا ہی ہے، لیکن روزے کے آداب میں، بلکہ روزے کے ایک طرح سے شرائط میں یہ بات داخل ہے کہ آدمی اس مہینے میں گناہوں سے بچنے اور گناہوں سے اجتناب کی پوری کوشش کرے کہ نگاہوں کی حفاظت ہو، زبان کی حفاظت ہو، کانوں کی حفاظت ہو، نگاہ کسی غلط جگہ پر نہ پڑے، نگاہ کسی غلط جگہ پر نہ پڑے، زبان سے کوئی جھوٹ کوئی غیبت نہ نکلے، کان سے غیبت نہ سنے، آدمی گانا بجانا نہ سنے، اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ وجہ کیا ہے؟ اور دنوں میں بچانا چاہیے، لیکن رمضان میں خاص طور پر اس لیے کہ بھئی روزہ رکھ رہے ہو، تو روزے کے اندر تم نے کھانا چھوڑا، حالانکہ کھانا حلال تھا عام دنوں میں، اس کو چھوڑ دیا۔ پینا تم نے چھوڑا، حالانکہ عام دنوں میں پانی پینا حلال تھا، پھر بھی چھوڑ دیا۔ تو جو حلال پینے تھی وہ نے چھوڑ دی، جو پہلے سے حرام گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ دیکھو ایک بات، اللہ گناہوں سے بچانا ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی یہ مرتبہ عہد کر لے کہ بھائی اور سال کے 11 مہینے جو کچھ بھی کرتے رہے اس کو کرتے رہے۔ یہ ایک مہینہ اللہ کا آ رہا ہے، اس میں نگاہ کسی بھی ناجائز چیز کو نہیں دیکھے گی، عزم کر لے آدمی اس مہینے گناہ کرو۔ اول تو ویسے ہی یہ ہمارے گھروں میں ٹی وی ایسا مصیبت بن گئی ہے کہ ہر گھر اس میں گھر جو ہے وہ نگاہ کے غلط استعمال میں مبتلا ہے۔ اول تو وہ ہے ہی ایسی چیز کہ اس کو اپنے گھر میں رکھنے کی چیز نہیں، لیکن اگر کسی کے گھر میں ہے تو خدا کے لیے کم سے کم اس رمضان کے مہینے میں تو اس کو اٹھا کے رکھ دو،
کہ یہ نگاہ جو ہے یہ اس کا کسی غلط جگہ پر استعمال نہیں ہے. کم سے کم رمضان کے تو کر لو خدا سے. رمضان کے اندر اس بات کا اہتمام کر لو کہ کوئی لقمہ حرام نہ جائے، ورنہ یہ عجیب معاملہ ہوگا. ادھر سارا دن تو روزہ رکھا اور افطار کیا حرام رزق سے، حرام رزق سے افطار کر رہے ہو. اس روزے سے کیا ڈھونڈا حاصل ہوگی، اس سے کیا فائدہ ہوگا، اس سے کیا روحانیت حاصل ہوگی جس روزے میں حرام مال سے افطار کیا جا رہا ہے. تو کم از کم رمضان کے لیے اس بات کا اہتمام کر لو کہ کوئی رزق کا ایک نوالا بھی حرام طریقے سے نہیں جا رہا. اس کو کہیں سے اگر جو لوگ بازا کے ہیں جن کی ملازمتیں یا آمدنیاں ایسی ہیں تو کم سے کم اس مہینے کے لیے سوچے بھائی اتنے قرض لے کے اس مہینے کا خط چلائیں گے. حضرت ہمارے فرماتے ہیں تم یہی کرو، اپنے زبان سے جھوٹ بولو، غیبت کرو. مجلس آرائی جب آدمی کرتا ہے تو اس میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو اس جھوٹ اور غیبت سے اپنے آپ کو بچاؤ. کم از کم اس مہینے کے اندر طے کر لو کہ اس سے بچانا. اور اللہ تعالیٰ نے ایک انتظام ہمارے آپ کے لیے سہولت کا یہ کر دیا، یہ فرما دیا کہ رمضان کے مہینے میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. کیا مانا کہ اس مہینے کے اندر شیطان مومن کو بہکا نہیں سکتا. شیطان مومن کو بہکا نہیں سکتا اور کسی گناہ پر آمادہ نہیں کر سکتا. رمضان کے مہینے میں لگا اس سے یہ طاقت طلب کر لے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان کو گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. بعض لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ بھائی جب شیطان قید ہو گیا تو پھر یہ گناہ کیوں ہوتے ہیں. پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ رمضان میں گناہ کرتے ہیں، جھوٹ بول رہا ہے، وہ غیبت کر رہا ہے، وہ کچھ کر رہا ہے. تو حالانکہ شیطان قید ہے تو کیسے جھوٹ ہو رہا ہے؟ تو اصل میں یہ مغالطہ اس وجہ سے لگتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جتنے گناہ ہوتے ہیں دنیا میں وہ سب شیطان کراتا ہے. حالانکہ بات یہ نہیں ہے، سارے گناہ شیطان نہیں کراتا. بہت سے گناہ ایسے ہیں جو خود انسان کا اپنا نفس کراتا ہے، نفسانی خواہشات کراتا ہے. شیطان کا بالکل دخل نہیں. خود آدمی نے اپنے نفس کی خواہشات سے مغلوب ہو کر کوئی گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے تو وہ شیطان تو اس میں دخل نہیں ہوتا. جو کسی نے کہا کہ پہلے بد تو خود کریں لعنت کریں شیطان پر، پہلے بد تو خود کریں لعنت کریں شیطان پر، پہلے تو خود کر لیں اور سارا کچھ اس کے سلمٹ دیتے ہیں کہ بھائی جو کچھ کیا اس نے کیا. حالانکہ یہ بات نہیں ہے. انسان کا نفس بھی انسان کو گناہ پر آمادہ کرتا ہے. لیکن اتنا فرق ہے کہ عام دنوں میں گناہوں پر آمادہ کرنے والے دو چیزیں ہیں، ایک انسان کا نفس اور ایک شیطان. لیکن رمضان میں گناہ پر آمادہ کرنے والی ایک طاقت یعنی شیطان کی وہ مغلوب ہو جاتی ہے اور بے اثر ہو جاتی ہے، ایک رہ جاتی ہے وہ نفس. تو اس واسطے گناہوں سے بچنا نسبتاً عام دنوں کے مقابلے میں رمضان کے اندر لانے آسان ہے. اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. اور ساتھ میں خوشخبری بھی سنا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سلم لہ رمضان سلمت لہ السنہ. جس کا رمضان سلامتی سے گزر جائے، گناہوں سے محفوظ رہ کر، انشاءاللہ اس کا پورا سال سلامتی سے گزرے گا. اس واسطے ہمارے حضرت فرماتے تھے، حضرت حکیم الامت صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھائی رمضان آنے سے پہلے بس یہ اپنے نفس کو سمجھا لو کہ بھائی یہ ایک مہینہ ایسا آ رہا ہے، اس کو تو جس طرح بھی ہوگا گناہوں سے بچ کر گزارنا ہے. باقی اس سے بچ کر پھر جو اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں اس کے مطابق کھاؤ پیو. یعنی شہری میں بھی اتاری میں بھی تمہیں کھانے کی اجازت دی ہے اللہ تعالیٰ نے، رات میں بھی اجازت دی ہے کھانے پینے کی، وہ اس کو اجازت کو استعمال کرو. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب کیونکہ روزے کا مقصد ہے ذرا انسان کے نفس کو مارنا، لہٰذا شہری اور اتاری میں بھی کم کھانا چاہیے. بعض علماء کا اور بعض لوگوں نے یہ بات لکھی ہے. بابا غزالی نے بھی بابا غزالی فرماتے ہیں کہ بھائی ذرا آپ جنوبی اس کے مقابلے میں شہری اتاری کرتے بھی ذرا غذا میں کمی کرو. ہمارے حضرت حکیم الامت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھائی یہ امام کا ذوق ہے، لیکن ذوق میں چھوٹے کو بڑے سے اختلاف کرنے کا حق ہے. تو اس واسطے مجھے تو اس سے اختلاف ہے کہ روزے کے اندر آدمی ساری اتاری بھی کم کھائے. حضرت فرماتے ہیں کہ نہیں خوب کھاؤ، ساری میں بھی اور
افطاری میں بھی. کیوں؟ اس واسطے کہ حدیث میں یہ فرمایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ حضور نے فرمایا کہ اس رمضان کے مہینے میں مومن کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے. یزاد فیہ رزق المومن، اس میں مومن کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے. تو حضرت فرماتے تھے کہ بھائی اضافہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا اس مہینے میں اور کھائے جا کے شوال میں، تو جو اضافہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں کیا تو وہ اسی مہینے میں کھانے کے لیے. اور بات حقیقت یہ ہے جو میں پہلے بھی آپ سے بار بار کہتا رہا ہوں کہ نہ کھانے میں کچھ رکھا ہے نہ کھانا چھوڑنے میں کچھ رکھا ہے. اصل بات ان کے حکم کی اطاعت ہے، ان کی اتباع. انہوں نے کہہ دیا مت کھاؤ، کھانا حرام ہوگا. اب مومن بندے کا کھانا چھوڑ، انہوں نے کہا کھاؤ، تو اب کھانے ہی میں عبادت ہے، اب کھانے ہی میں ثواب ہے. اب ان کے اتباع ہی میں ہے کہ انسان کھائے. دیکھیے آپ نے دیکھا ہوگا، یہ ہر مسلمان کو یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ افطار میں دیر نہیں کرنی چاہیے. جب وقت ہو گیا افطار کا، افطار میں حتی الامکان دیر نہیں کرنی چاہیے، جلدی افطار کریں. سنت ہے رسول اللہ، اور اس کی تاکید فرمائی آپ. کیوں؟ اس لیے کیا مطلب ہے کہ اب تک تو بھوکا رہنے میں اجر و ثواب تھا. جب افطار کا وقت آ گیا اب اگر کوئی آدمی اور بھوکا رہے تو وہ مکروہ ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ اب تک ہمارا حکم یہ تھا کہ مت کھاؤ، تو بھوکا رہنے میں اجر تھا. اب ہمارا حکم یہ ہے کہ کھاؤ، تو اب اگر دیر کرو گے تو دیر کرنے میں ہمارے حکم کے خلاف ورزی ہوگی. اس واسطے اب کھانا نہ ہوگا، کچھ نہ کچھ کھاؤ، تھوڑا ہی ہو لیکن آدمی جلدی افطار کر لے، تاکہ روزے کی جو مقدار اللہ نے مقرر کی ہے اس پر اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہ ہو. دوسری طرف سحری کے اندر سنت یہ رکھی کہ سحری تاخیر سے کھاؤ، دیر سے کھاؤ. یہ نہیں کہ 12 بجے 1 بجے سحری کھانے سے ہو گئے، یہ سنت کے خلاف. سحری کے اندر افضل کیا ہے کہ آخری وقت میں جب صبح صادق ہونے والی ہے اس سے کچھ دیر پہلے آپ کو سحری کھائے. کیوں؟ اس وقت اگر پہلے کھا کے سو گیا تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس نے اپنی طرف سے روزے کی مقدار میں اضافہ کر لیا. تو حقیقت یہ ہے کہ نہ کھانے میں کچھ ہے نہ بھوکا رہنے میں کچھ ہے، جو کچھ ہے ان کے حکم کی اطاعت ہے. تو اس واسطے حضرت فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے اجازت دے دی کہ کھاؤ، اب پرہیز کرنے کی ضرورت نہیں. کھاؤ، اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کے کھاؤ، شکر ادا کرو. ہاں زیادہ کھانا تو ہر حال میں منع ہے، ضرورت سے زیادہ کھانا تو ہر حال میں منع ہے، روزہ ہو یا نہ ہو، رمضان ہو یا نہ ہو. لیکن اس کی وجہ سے سحری افطار کے اندر کمی کرنے کی کوئی وجہ نہیں. لیکن جو وقت ہے اس کو گناہوں سے بچانے کی وجہ، یہ ہے روزے کا اصل. اور اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا کہ روزے رکھنے کے بعد جب آپ فارغ ہو تو اس کے اندر خدا کے خوف میں اضافہ ہو، تعلق مع اللہ میں اضافہ ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ بڑھے اور دل میں خدا کا خوف پیدا ہو، تقویٰ حاصل ہو، لعلکم تتقون. یہ پیدا ہو. یہ ہے روزے کا طریقہ. دوسری عبادت جو اس رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے آپ کے لیے مقرر فرمائی وہ ہے تراویح. 20 رکعتیں عشاء کے بعد. تو بظاہر لمبی نماز ہے، اس واسطے اللہ تعالیٰ نے فرض تو کیا نہیں تو یہ فرض ہو تمہارے دن میں. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے روزے رکھنے فرض کیے، میں نے تمہارے لیے تراویح پڑھنے کو سنت کرایا. سنت باقاعدہ تراویح کا فرض. تو بظاہر تو ذرا مشقت معلوم ہوتی ہے 20 رکعتوں میں، لیکن ہمارے حضرت والا حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے تو بڑی خوبصورت بات فرمایا کرتے تھے کہ ارے بھائی یہ جو 20 رکعتیں تمہارے لیے رکھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کے طور پر، یہ غور تو کرو کتنی بڑی نعمت ہے. نعمت یہ ہے کہ تمہیں ہر روز 20 دنی 40 سجدے زیادہ کرنے کی نعمت اللہ نے تمہیں عطا فرمائی. عام دنوں میں تراویح ہوتی تو 20 رکعت ہر رکعت میں 2 سجدے، تو 20 رکعتوں میں 40 سجدے.
اور سجدہ کیا چیز ہے؟ سجدہ یہ ہے کہ جب پیشانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ٹیک دی تو فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا اعلیٰ ترین مقام ہے جو بندے کو دنیا میں حاصل ہوتا ہے. اس سے زیادہ قرب کہیں اور حاصل نہیں ہوتا. حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بندہ اپنے پروردگار سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے سجدے کی حالت میں. سجدے کی حالت میں قریب ہے. اور قرآن شریف میں بھی ہے. سورہ اقرا جو ہے اس کی آخری جملہ بڑا پیار کا جملہ ہے سجدے کی آیت پڑھوں گا تو سب کو سجدہ واجب ہو جائے گا، لیکن چلو کر لینا سجدہ. جو فرمایا کہ وسجد وقترب، بڑا پیار کا جملہ ہے کہ سجدہ کرو اور میرے پاس آ جاؤ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سجدہ کرو اور میرے پاس آ جاؤ، میرے قریب آ جاؤ. کیا پیار کا جملہ ہے، سجدہ کرو میرے پاس آ جاؤ. تو بتایا یہ کہ اگر میرا قرب چاہتے ہو، میرے قریب آنا چاہتے ہو، نزدیک آنا چاہتے ہو، تو اس کا راستہ یہ ہے کہ میرے آگے سجدہ کرو. سب سے زیادہ قرب اس وقت حاصل ہوگا. تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے اندر تراویح مشروع کر کے 40 سجدے زیادہ عطا فرمائے. کیا مانا کہ 40 مقامات قرب زیادہ عطا فرمائے. 40 مرتبہ حاضری کا زیادہ موقع بخشا روزانہ اپنی بارگاہ میں. تو عام دنوں میں جتنی مرتبہ قریب ہو رہے تھے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے اندر زیادہ یہ قرب کی دولت عطا فرمائی. تو بھائی اس کی قدر کرو کہ یہ مقامات قرب روز حاصل ہو. اور جب روزانہ اتنا ہوگا نا، روزانہ آدمی 40 مرتبہ زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو تعلق مضبوط نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ مضبوط نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں، اس کے ساتھ تعلق میں، اس کے خوف میں، اس کے ساتھ امید میں، اس کی رحمتوں کے ساتھ تعلق میں کہیں سے کہیں اضافہ ہوگا. تو اس واسطے تراویح کا اہتمام بھی ضروری ہے کہ آدمی تراویح کا کوئی حصہ چھوڑے نہیں. تو بھائی اس طرح اگر رمضان گزار لیا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے آپ کو سب کچھ کی توفیق عطا فرمائے، تو اس طرح اگر رمضان گزار لیا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ 11 مہینے جو گند لگتی رہی ہے ہمارے اوپر چاروں طرف سے، گرد و غبار میں ہم اٹ جاتے ہیں، گناہوں کے، خطاؤں کے، برے برے مساوس کے، مادیت کے، ان سب وہ ساری گند انشاءاللہ کٹ جائے گی اس رمضان کے بعد. اس واسطے اس رمضان کا انتظار ہے کہ یہ آئے اور ہماری گند کاٹ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو انتظار فرماتے ہیں. اس کا عزم لے کر، اس کا ارادہ کر کے پہلے سے نظام الاوقات اپنا بنا کر اپنی مصروفیات کو مختصر کر کے رمضان اس حالت میں گزارنے کی کوشش کریں. اور بھائی ایک دوسرے کی دعا بھی کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کچھ کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ رمضان کا مہینہ دعا کا ہی مہینہ، دعا ساری دعا کی مرادیں جو کچھ بھی ہیں اللہ تعالیٰ سے اس کو مانگنی چاہیے اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے بھی دعا مانگنی چاہیے. جب ایک مومن بندہ دوسرے مومن بندے کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زیادہ قبولیت کی امید ہوتی ہے اور دعا کرنے والے کو بھی اس کا ثواب ملتا ہے. لہٰذا ہم ایک مہینے سے حضرات سے ملاقات نہ ہو، لیکن امید ہے کہ دعا میں سب ایک دوسرے کو یاد رکھیں کہ یا اللہ ان کے مقاصد کو بھی پورا فرما دیجیے. تو سب ایک دوسرے کو یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ رمضان کی برکتیں اور رحمتیں حاصل ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا فرمائیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین، یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالاشاعت کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ: دارالاشاعت، اردو بازار، کراچی، پاکستان. نمبر 0300228142. شکریہ. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. شکریہ.